السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم اچھا آگے آپ لوگ پیچھے بیٹھتے لگتا ہے چندہ مانگ رہے. ادھر آئیے. بوڑھے آدمی ٹیکا لگائے ٹیکے. ابھی ویسے بولیں بوڑھے ہو کہ جوان ہو؟ بولیں گے ہم جوان ہیں. ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 169واں سیریل ہے. 169. ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخرت کا ذکر فرمایا، اور آخرت کے ذکر میں آپ نے جو جہنم کی بات فرمائی، وہ جہنم کیا ہے. میں اس پر 2 پروگرام آپ سے کر چکا ہوں. ایک تو میں نے اس بات کی کوشش کی کہ آپ کو یہ بتانے کہ اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے. وہ پہلے مرحلے میں قطعی نہیں چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں، یا اس کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ عذاب کے مستحق ہوں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح لوگ جہنم سے بچیں. میں نے اس کا آپ کو پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کی. اس کے بعد میں نے آپ سے بتایا کہ جب قیامت ہو چکی ہوگی، ہونے کے بعد پروردگار عالم کے سامنے سب لوگ جو ہیں وہ تنہا تنہا آئیں گے. قرآن مجید کہتا ہے، فرادہ کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ ہر آدمی تنہا تنہا آئے گا اور اپنے رب کے سامنے اس کو حساب دینا ہوگا. یہ تنہا تنہا آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کے اور ہمارے ذہن میں ہے کہ فلاں لوگ بچا لیں گے، فلاں کا ہمارا سورس چل جائے گا، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے سورس کسی کا نہیں چلے گا. سورس صرف ایک ہی چلے گا، وہ یہ ہے کہ تمہارے اعمال کتنے اچھے. سب سے سورس فل چیز جو ہے وہ ہمارے اعمال ہوں گے. وہ سب سے زیادہ پاور رکھتے ہیں، انہی کا سورس چلے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہاں پہ ہر شخص تنہا تنہا آئے گا. آنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ پھر 3 مرحلے ہیں اس کے. سب سے پہلے میں نے آپ کو کل بتایا، میں وہاں سے لنک جوڑ رہا ہوں آپ کو، آگے ہم بات کریں گے کہ ہر شخص کو بلا کر کے پروردگار عالم اس کا رزلٹ اس کے ہاتھ میں دے گا. پھر اس رزلٹ پر کیا کمنٹ بازیاں ہوں گی اس پر میں نے گفتگو کی. جب وہ رزلٹ دیا جائے گا تو لوگوں کے بعد اعتراضات ہوں گے، اس کا جواب دیا جائے گا. ان کو مطمئن کیا جائے گا کہ جو تمہارے رزلٹ میں ریمارک لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا ظلم نہیں ہے. اس پہ اللہ 3 طرح کا وٹنس دے گا. وٹنس دینے کے بعد لوگوں کو مطمئن کرے گا. یہ بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی. اس کے بعد لوگوں کے نام اعمال تولے جائیں گے. تولنے کی کیفیت بھی میں نے بتائی تھی. ایک بات کل رہ گئی تھی، وہ آج بتا دیتا ہوں کہ اسلامک پالیسی میں گننے کی اہمیت نہیں ہے اعمال کی، بلکہ تولنے کی اہمیت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم ایک ہی نیکی کا بدلہ مختلف ڈگری میں دیتے ہیں. کسی کو 1 دیتے ہیں، منیمم 10 دیتے ہیں، اور 10 سے لے کر کے 700 تک جاتا ہے. پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ یضاعف لمن یشاء، اس 700 کے اوپر بھی دیتا ہے. کتنا دیتا ہے؟ وہ ان لمیٹڈ ہے. جیسے رمضان کے بارے میں اس نے کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. بعض لوگوں نے اجزی بھی پڑھا ہے، بعض لوگوں نے اجزا بھی پڑھا ہے. بخاری کی روایت ہے کہ روزے کا میں خود بدلا ہوں. اللہ کہتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ میں روزے کا بدلہ دوں گا. بعض لوگوں نے کہا نہیں، یہ اجزا بھی ہے کہ میری ذات خود روزے کا بدلہ ہے. یعنی کیا؟ کہ میں روزے دار سے راضی ہوں، میں روزے دار سے راضی ہوں. اور اس کی وجہ آپ کو بتا دیا تھا، ایک مرتبہ پھر یاد رکھیں. ہماری زندگی میں غور سے سنیے گا اس جملے کو، ہماری زندگی میں جو اللہ سے خوف کے لمحے آتے ہیں
وہی اصل ریکارڈ ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک چھوٹا سا کام بھی اس وجہ سے نہیں کیا کہ میرے رب نے اس کو منع کیا ہے یا میرا رب دیکھ رہا ہے لہذا نہیں کرنا چاہیے، جبکہ آپ اس کے کرنے پر قادر ہیں، لیکن نہیں کیا آپ نے، یہ لمحہ ہی اصل آپ کو اور ہم کو بچائے گا۔ اس عورت کے بارے میں جو بخاری کی روایت ہے کہ اس نے کتے کو پانی پلایا، اس کے وہی لمحہ اس کو اس کے سارے گناہ کو اس نے ڈیلیٹ کیا۔ وہ رمضان میں جو لمحہ ہوتا ہے وہ 12 سے 14 گھنٹہ، 16 گھنٹہ اور کہیں کہیں 18 گھنٹے تک ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دل سے اللہ نکل جائے تو آپ روزہ توڑ دیں گے۔ ایک آدمی پیاسا ہے، 48، 49، 50 کے ٹمپریچر میں کام کر رہا ہے، اس کے لیے سب سے قیمتی چیز اس وقت کیا ہے؟ پانی ہے۔ وہ پانی کو دیکھتا بھی ہے، کمرے میں اکیلا بیٹھا بھی ہے، ٹھنڈا بوتل کی ٹھنڈک باہر سے نظر بھی آ رہی ہے، لیکن وہ بوتل اٹھا کر پیتا نہیں ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس 14 گھنٹے میں سے وہ خوف نکل جائے تو روزہ کوئی مائی کا لال اس کو رکھا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے روزہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، کہ میری رضا، میری ذات خود روزے کے بدلے میں ہے۔ تو حقیقت میں یہ جو نام اعمال ہے وہ جو تولا جائے گا، اس تولنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی ہے کسی وجہ سے، ایک آدمی نے دکان بند کر کے نماز پڑھی ہے کہ نہیں صاحب یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اللہ ریکارڈ کرتا ہے۔ ایک آدمی کمرے میں بیٹھا ہے، نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے کمرے میں بیٹھ کے۔ ایک آدمی بازار گیا ہوا ہے اور نگاہ کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں تھا، ہمارے رب نے ہمارے رسول کے ذریعے منع کیا ہے۔ وہ خوف جو اس کو بازار میں ہے وہ کمرے والے کو نہیں ہے۔ لہذا اگر صرف یہ کہ صاحب ایک آدمی بچا ہے تو ثواب برابر ہو جائے گا 2-4-10، لیکن یہ جو چیز ہوتی ہے تولنے کی، اس میں وزن پکڑتا ہے۔ ایک آدمی سچویشن جس کو صورتحال آپ کہتے ہیں، صورتحال ہر عبادت کی الگ الگ ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ آپ میری گفتگو سنتے رہتے ہیں، ایک آدمی کی ٹوٹل پونجی 100 روپے ہے، 100 ہی روپے اس کا بیلنس ہے زندگی کا، اور ایک آدمی نے کہہ دیا کہ میں بھوکا ہوں اور اس کے دل میں بات اتر گئی، اس نے سے 50 روپے اس نے کہا بھائی تم لے لو، جاؤ کھانا کھا لو۔ ایک آدمی کے بیلنس میں 5 کروڑ روپے ہے، اس نے 1 کروڑ بھی دے دیا تو بھی اس نے 20% دیا ہے، اس نے جو دیا ہے وہ 50% دیا ہے۔ تو پروردگار عالم کروڑ اور 50 کو نہیں دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ صورتحال میں اس کے اوپر نیکی کا معاملہ سوار ہوا۔ کئی حدیثیں اس پر ہم پر شاہد ہیں، بخاری کی روایت جو میں نے آپ کو کتے والی نکل کی، ایسے ہی اس کی اینٹی روایت بھی موجود ہے کہ ایک عورت کو بلی کے مار دینے کی بنیاد پر عذاب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا مادہ نہیں کیا، اس کو یہ بھول گیا، اس کو یہ یاد نہیں رہا، بھولا نہیں، اس کو یہ احساس نہیں رہا کہ اس بلی کو بھی بھوک اور پیاس لگتی ہے، لہذا رب نے اس کی نٹی پکڑ لی۔ حدیث میں آتا ہے لہذا قیامت میں اعمال جو ہے وہ کیا کیے جائیں گے؟ تولے جائیں گے، اس کی کیفیت بتائی گی۔ اب یہاں سے ہم بات آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آدمی اکارڈنگ ٹو اپنے اعمال سے اللہ تعالیٰ بولے گا کہ یہ راستہ ہے جنت کا جو جہنم سے وایا گزرتا ہے۔ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جو پلسرات ہے وہ پلسرات جہنم کا برج ہے، نیچے جہنم ہے، اوپر پلسرات ہے، اور اس کے آگے جنت ہے۔ لہذا ہر آدمی کو جنت جانے کے لیے اس کے اوپر سے کیا کرنا ہے؟ گزرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین اس کا منظر کھینچتے ہیں کہ بعض لوگ اس راستے سے اتنی تیزی سے گزریں گے جیسے بجلیاں چمکتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تیزی ڈیپینڈ کرتی ہے ان کے نیک اعمال پر۔ نیک اعمال سے بیٹری چارج ہوتی ہے۔
وہ جو بیٹری جتنی ہائی اسپیڈ میں آپ کی چارج ہے اتنی ہائی اسپیڈ میں آپ رن کر جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بعض لوگ گھوڑے سے، جیسے کوئی تیز گھوڑا گزر، آخری آدمی کو، آخری سے مراد آخری گروپ ہے، آخری گروپ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب چلے گا ڈگمگائے گا، ابھی گرا، ابھی لڑکا اور وہ جا کر کے پل صراط کو کراس کر جائے گا۔ اور ویسے بھی نفسیاتی طور پر ہم جب چلتے ہیں تو 6 انچ پر ہی پیر رکھتے ہیں، جو جگہ ہوتی ہے ہماری چوڑائی میں وہ زیادہ 6 انچ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کے دونوں طرف گڑھا کھود دیں اور بولیں اس 6 انچ پر چلے جاؤ، تم کو 6 انچ ہی کی ضرورت ہے، تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ بہت سے لوگ ڈس بیلنس ہو کر گر جائیں گے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ نہایت باریک وہ راستہ ہوگا۔ اب ایک طرف راستہ کا باریک ہونا، پھر دوسری طرف جنت کو جہنم کا منظر نظر آنا، پھر تیسری طرف انسان کو اس کا خوف ہونا، اس میں صرف آپ کے اعمال بچا سکتے ہیں، وہ نہ وہ پیر صاحب بچائیں گے جن کے آپ پجاری ہیں، اور نہ چودھری صاحب بچائیں گے، اور نہ سید صاحب بچائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں تم کو نہیں پہچانوں گا پل صراط سے جب گزر رہا ہوں، اس توقع پہ نہیں آنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں اور پل صراط سے میں تم کو کراس کروں گا، میں نہیں کراس کر پاؤں گا، مجھے تنہا جانا ہے، تم کو تنہا آنا ہے۔ لہذا اعمال کو اور عقیدے کو صحیح رکھنے کی فکر کریں۔ یہ جو ہم لوگوں نے دنیا بھر کے چکر چلا رکھے ہیں، سیدھا سادہ مذہب اسلام ہے، بہت ہی ڈائریکٹ وے میں بات کرتا ہے اور بہت سیدھے راستے سے آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تم کو ایسے موقع پر اور ایسے راستے پر چھوڑا ہے، لیلھا کا نہاریہ، جس کی راتیں دن کے مانند ہیں، کوئی کنفیوژن میں نے تم کو نہیں چھوڑا ہے۔ لہذا خدا کے واسطے سیدھے سادے اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور گرین چینل سے جنت میں جانے کی کوشش کریں۔ یہ گرین چینل معلوم کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ ایئرپورٹ سے گزرتے ہیں 2 طرح کے چینل ہوتے ہیں، ایک ریڈ چینل کہلاتا ہے، ایک گرین چینل کہلاتا ہے۔ ریڈ چینل والا جب جاتا ہے اس راستے سے تو بتاتا ہے کہ میں نے کسٹم کا سامان رکھا ہے، آپ ہمارا سامان چیک کر لیں، جو کسٹم مارنا ہے کسٹم مار دیں۔ اس میں لمبی لائن اس میں کم ہوتی ہے آج کل تو، لیکن اس میں ان کی بات کرو، ان کی بھی مکھن لگاؤ، ان سے ہاں حضوری کرو۔ ایک آدمی نے پہلے سے طے رکھا ہے مجھے کسٹم کا سامان لینا ہی نہیں ہے، وہ بریف کیس پکڑتا ہے، جیسے ریلوے پلیٹ فارم سے گزر جاتا ہے ویسے گرین چینل سے گزر جاتا ہے۔ جنت میں جانا ہے، خدا کی قسم صرف ایک کام میں احتیاط سے کریں، نیکی کرنے میں احتیاط کریں۔ نیکی صرف اس کو کریں جس پر اپروول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ جتنی نیکیاں تم نے اور ہم نے اپنے دماغ سے بنا رکھی، یہ کسٹم لاد رہے ہیں، سوال دینا ہی دینا ہے، بغیر آپ ٹھیک ہے بڑے اسمارٹ لوگ ہیں، خدا کو جواب دے لینا۔ حالانکہ حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جس کو خدا نے روک لیا نوقشا، جس کا حساب لے لیا گیا، مارا گیا۔ پولیس والا آپ کے دروازے پر آ کر کے دستک دے دے، بے عزتی ہونے کے لیے کافی ہے، سمجھے؟ ایسے ہی کسٹم والا روک لے آپ کے الجھن کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ ایسے ہی قیامت میں فرشتہ روک لے الجھن کے لیے کافی ہے۔ لہذا اس پل صراط سے اگر آسانی سے گزرنا ہے، کسٹم کا سامان نہیں لا دیں، سیدھا اسلام پر عمل کریں، انشاءاللہ زندگی جو ہے وہ آسانی سے پار ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد جو پل صراط کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ جہنم ہے۔ جہنم خود ہیٹ ایریا ہے، پہلے سمجھ لیں جہنم خود کیا ہے، اس کا ٹمپریچر کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ آدمی کو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس دنیا میں زیادہ تکلیف ہوگی آپ بے ہوش ہو جائیں گے، جیسے ہی بے ہوش ہوں گے آپ ذہنی طور پر کیا ہو جائیں گے، آپ ریلیف ہو جائیں گے۔ تکلیف تو اپنی جگہ ہو رہی ہوگی، لیکن اللہ نے ایسا ایک سسٹم رکھا ہے کہ آپ کو اور ہم کو زیادہ تکلیف ہوئی تو بندہ کیا ہوتا ہے، بے ہوش ہو۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ تکلیف پر اگر اس پر آپ کو ہر حال میں ہوش میں رکھے تو بندہ
پریشان ہو جائے گا. یہ بڑی لوگ تمنا کریں گے اس جہنم میں کہ اللہ اتنی تکلیف ہے, موت آ جائے گی ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے نہیں, کوئی مرے گا نہیں, کوئی نہیں مرے گا. موت کو بکری کی شکل میں, حدیث میں آتا ہے بکرا مینڈے کی شکل میں اللہ لائے گا اور پبلک کے سامنے کہے گا یہ تمہاری موت ہے, اس کو ذبح کر دے رہا ہوں, ختم. آج سے کوئی مرے گا نہیں, کوئی مرے گا نہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ چلو تکلیف ہے. کتنی لوگ جن کو پریشانیاں ہیں دل سے دعا کرتے ہیں اللہ موت آ جائے, اللہ موت آ جائے. کیوں؟ اسے معلوم ہے چلو موت آ جائے گی, یہ جو ذہنی ٹینشن ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اس خودکشی کیوں کر لیتا آدمی کہ ہم بھائی جتنا پریشان مر جائیں گے, معاملہ ختم ہو جائے. بڑی تمنا کریں گے لوگ جہنم میں کہ موت آ جائے. اللہ بولتا کوئی بھی مرے گا نہیں, یہ نوٹ کرنا, کسی کو نہیں مرنا ہے. اب ہم ایک ایک بات بتا رہے ہیں اس جہنم کے اندر کی, غور سے سنیے گا. جہنم میں بڑا ایک تو ڈسکشن ہوگا آپس میں. جب وہ جن کو دیکھیں گے, وہ جن کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں, تو پہلا الزام ان پر لگایا جائے گا کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے, ورنہ ہم جہنم میں نہیں آتے. وہ بندہ بولے گا کہ دیکھو اگر میں ہدایت ملی ہوتی تو تم نہ بھی ہدایت دے دیتا, میں بھی ہدایت پہ نہیں رہا, تم کو بھی ہدایت نہیں دے سکا. لہذا ہدایت صرف اور اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے, بقیہ کسی کے پاس نہیں. نوٹ کر لیں اس بات کو. تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے جس کو کرائیٹیریا بنایا ہے وہ صحابہ کرام ہیں. نیکی کرنے میں 3 سے آگے نہیں بڑھیں, ورنہ بہت خطرناک معاملہ پیش آ جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, وہاں آپ جا کر کے ان کا نام لیں, ہم فلاں کی وجہ سے, وہ پیر صاحب, وہ سجادہ صاحب, وہ چودھری صاحب, وہ وڈیرے صاحب, کوئی وڈیرا کوئی چودھری نہیں چلنا ہے. وہ ڈائریکٹ جواب دے گا. قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ اگر میں ہدایت پر ہوتا تو میں اس کو بھی ہدایت پر لے آتا. دوسرا الزام شیطان پر ڈالا جائے گا کہ اللہ سارا معاملہ اس نے برباد کیا ہمارا. وہ بھی آئے گا, کیونکہ وہ تو دونوں پارٹنر ہیں نا جہنم کے, وہ بھی آئے گا. بولے گا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا پاور لمیٹڈ تھا, میں صرف اتنا ہی اس کو سمجھایا کہ دیکھ نماز کا وقت ہو رہا ہے, 5 منٹ اور لیٹ جا, 5 منٹ کے بعد اٹھ جانا. میرا پاور یہ نہیں تھا کہ یہ باتھ روم میں اس کو دھکیل کے فریکچر کرا دیں, یہ میرا پاور نہیں تھا. میرا پاور لمیٹڈ تھا, تو لہذا میں کیا کروں, میں اپنی ڈیوٹی دیا. پہلے دن سے اللہ نے اس کو رجسٹرڈ کر دیا, کس کو, شیطان کو, کہ بھئی تمہارا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم ہے. اس کو معلوم تھا ہم کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے. لہذا اس نے اپنی ساری کوشش کی. ہم اس پر الزام رکھیں گے. قرآن مجید کہتا ہے کہ وما کان لی علیکم من سلطان, شیطان کہے گا اللہ میرا ان کے اوپر زور تو تھا نہیں, میں صرف بہکانے تک کا کام کیا. وہ دیکھ مشہور ہے نا, وہ چیڑا لگا دیا اس نے. اس کے بعد سارا ہنگامہ ہوا, آگے کا لڑائی ہوئی. وہ چیڑا لگانے کا کام کیا, لڑائی آپ کو کروا نہیں سکتا. لہذا وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وما کان لی علیکم من سلطان, اللہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, میرا کوئی ان کے اوپر زور. تو یہ دوسرے قسم کا الزام لگائے گا جہنمی ایک دوسرے کے اوپر. بعض لوگ جب دیکھیں گے, کیونکہ تو ملینوں ٹریلینوں لوگ ہوں گے, تو بعض لوگ جب دیکھیں گے کہ الزام لگانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا, وہ جس کو بڑے والے کو لگایا وہ بڑا والا بھی جواب دے دیا, شیطان کو لگایا شیطان بھی جواب دے دیا, تو کچھ لوگ کہیں گے, کچھ لوگوں سے مراد 2-4 نہیں ہیں, یہ ملینوں لوگ ہوں گے, کہیں گے یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ اللہ کاش میں نے فلاں آدمی کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو میرا معاملہ بڑا اچھا ہوتا, میں اس کو دوست سمجھ کر کے. اب یہاں پر دوست کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے پوری چیز کو کور کر دیا اٹھا کر کے. ہو سکتا ہے برے ساتھی کی وجہ سے, ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ نے سمجھا ہے کہ یہ پیر صاحب ہماری بخشش کروائیں گے, ان کی وجہ سے. یہ ساری وہاں پر تمنائیں ہوں گی, لیکن آپ کو بتا دیں اب اس تمنا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں.
ایسا نہیں ہے کہ یہ اس نرم لہجے میں بات کریں تو پروردگار عالم کہیں گے چلو ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی. ایسا نہیں ہوگا. کاپی جب چھن جاتی ہے، ٹیچر کا بڑا فیوریٹ بچہ ہوتا ہے لیکن کاپی اس کے ہاتھ میں دیتا نہیں، سنتا سب اس کی. ہاں بھائی تم سے غلطی ہو گئی اور مجھے بھی بڑا افسوس ہے. کاپی نہیں دینا اس کو. گھنٹی لگ گئی. اس کے پہلے تک ٹیچر ایک سیکنڈ بھی تم کو ڈسٹرب نہیں کرتا. کیا کرتا بھائی؟ وہ 3 گھنٹے ایک دم تم کو ایک دم داماد کی طریقے سے تمہاری خدمت کرتا رہتا ہے. پانی پینا، پانی لاؤ بھائی، ادھر جانا ادھر بھاگتا رہتا وہ. لیکن 3 گھنٹے کے بعد کاپی واپس نہیں ہوئی. وہ کہے گا اللہ میں کاش کہ ان کو دوست نہیں بنایا تھا تو معاملہ. یہ جہنم کی آپس کی گفتگو ہو گئی. ایک جگہ کہتا ہے قرآن مجید ان سعادتنا و کبرانا، اللہ یہ ہمارے بڑے لوگوں نے، ان کو ہم سید سمجھتے تھے، وہ کبرانا یہ بڑے بڑے مالدار لوگ، بڑے بڑے لوگ تھے جن کو ہم نے اپنا سمجھا تھا، ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے، ان کو ڈبل عذاب مارو. اللہ سے بولیں گے اللہ ان کو ڈبل مارو. اللہ کیا بولے گا جواب میں؟ تم نہ معلوم نہیں ہے میں ڈبل ہی مار رہا ہوں. حکایت ہے کہ تم کو معلوم نہیں، لکل ذف ہر ایک کو ڈبل ہی مار رہا ہوں، ولکن لا تعلمون، لیکن تم کو معلوم نہیں ہو رہا. اس سے پوچھو جس کو ڈبل مارا جا رہا ہے. یہ ایک نفسیاتی چیز ہے. کلاس میں ایک بچے کو آپ مار دیں، شرارت کر رہا، دوسرا بچہ بھی شرارت کر رہا، وہ آپ نے نہیں دیکھا، وہ فوراً کیا بولتا تھا؟ سر وہ بھی ویسے ہی کر رہا ہے. حالانکہ اگر ہم اس کو مار دیں گے تو اس کے مار پہ کوئی فرق نہیں پڑنا ہے، لیکن وہ اس کو مروا کے دم لے گا، وہ اس کو مروا کے دم لے گا. ایسے ہی یہ اس کو دیا جا رہا ہے عذاب، اس کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے. اس کے ڈبل دے دینے سے ان کے عمر سے ریڈیوس تو نہیں ہونا ہے، لیکن یہ نفسیاتی چیز ہے. اللہ اس کو ڈبل مارو، اس کی وجہ سے سارا معاملہ ٹھہرا ہے. اللہ بولے گا ڈبل ہی مارا جا رہا، گھبراؤ نہیں. کچھ لوگ وہاں پہ جہنم کے اندر پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کئی کو جہنم میں آئی دی؟ یہ دونوں جہنمی ہیں. اور جب جیل میں کبھی وزٹ کرو تو وہ جو قیدی ہوتے ہیں وہ آپس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیسے آ گئے؟ وہ بولتا ہے میں مرڈر کیا ہوں، دوسرا بولتا ہے یار میں ایسے ہوں فلاں ایسا ہو گیا. تم آپ حالانکہ وہ قیدی ان کو تو سمجھ لینا چاہیے گناہ کیا ہے، آیا ہوگا، لیکن وہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم کون سے گناہ میں پکڑے گئے، تم کون سا کسٹم لاتے تھے. تو پوچھیں گے آپس میں قالو لم نکو من المصلین، کہے گا وہ گروہ کہ یار میں تو پکڑا گیا نماز ہی نہیں پڑھتا تھا کبھی. یہ بات آپ نوٹ کر لیں. آج پورے قرآن میں جہاں پر ان لوگوں کی آپس میں کنورسیشن ہے، گفتگو ہے کس کی؟ جہنمیوں کی. اس میں جو زیادہ تر ریکارڈ ہے کہ آپ جہنم میں کیوں آئے، اس میں زیادہ گفتگو یہ بتائی جواب میں کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا. لم نکو من المصلین. اور دوسرا جملہ پروردگار عالم ان کا کوٹ کرتا ہے ولم نکو نطعم، اور ہم نہیں کھلاتے تھے کھانا مسکینوں کو. یہ 2 باتیں بڑی ریکارڈ کی گئی ہیں. دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے. ہزاروں چیزیں آپس میں بات ہوئی ہوں گی کہ بھائی میں نے زنا کیا، میں نے ڈکیتی ڈالی، میں نے مرڈر کیا، اس وجہ سے جہنم میں آئے. لیکن پروردگار عالم نے ان کو ریکارڈ نہیں کیا، ان کو ریکارڈ میں لایا. ایک تو وہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کے امت میں جنت میں چلے جائیں گے، یہ نمازی، یہ امت محمدی والا بندہ ہے. ورنہ اس کو بولنا چاہیے تھا کہ میں نے کفر کیا، میں نے بت کی پوجا کی، میں نے سانپ کی پوجا کی. وہ یہ جواب دینا چاہیے تھا. وہ جواب الگ، گروہ الگ ہے. اس کو سب کو اللہ لپیٹ کر بولتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا. جیسے ایک آدمی کو پھانسی کی سزا ہو جائے، اسی مجرم پر چوری کی بھی سزا ہے. اب ایک مرتبہ جب پھانسی کی سزا سنا دی تو وکیل اگر اپیل کرے نہیں صاحب اس کو چوری کی بھی سزا ہو جائے، اب کون سی سزا باقی ہے؟ اب تو پھانسی کی سزا ہو ہی گئی. اس لیے کافر کو نماز پڑھنے کا ثواب نہیں، عذاب نہیں ملے گا. کافر کو صرف کفر کا جو عذاب ہے وہ پھانسی ہے. وہ ایک کافی اس میں سب لپیٹ کر آ جائیں گے. یہ جو بات کی ہے آپ کو جان بوجھ کر میں ریمارک کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ذہنوں میں بات ہے کہ کچھ بھی ہو لیکن تیرے محبوب کی امت میں نکل جائیں گے، یہ ان کے خلاف بات ہے.
نماز کافر نہیں جواب دے گا کہ کیوں بھائی سزا میں آئی، وہ تو ایک ہی جواب دے گا، میں اللہ کی پوجا نہیں کیا، میں اللہ کو ایک نہیں مانا، لہذا یہ سزا ہو گئی۔ اس کو ریکارڈ نہیں کیا اللہ نے ریکارڈ کیا تمہارے اور ہمارے لوگوں کی بات کہ لم نکو من المصلین، کہ اللہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، آپس میں جو گفتگو، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے کسی وقت میں آپ کو کہ یہ دونوں کو اکٹھا کیوں کیا گیا ہے۔ دیکھیے نہیں تو ہم بات کریں گے کیونکہ مستقل ٹاپک ہے، کھانے سے ریلیشن اس کو دونوں کو ایک جگہ جوڑا گیا ہے اور یہ 3-4 جگہ قرآن میں جوڑا گیا ہے۔ بہرحال فی الحال ایک بات تو یہ ہے کہ جہنم میں اس قسم کے آرگومنٹ، اس قسم کی باتیں آپس میں لوگ کریں گے۔ اچھا، جنت میں بھی اور جہنم میں بھی دونوں جگہ بھوک اور پیاس لگے گی۔ اگر بھوک کو نکال دیا جائے تو اس دنیا کا بھی 90% معاملہ کیا ہے، ختم ہے۔ جو کچھ ہے ایک اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہے، ایسا کتنی چیز دنیا پیدا کرتی ہے، چاول گیہوں، یہ وہ پھل فروٹ، ہم سب کھا کر کے ختم کرتے ہیں۔ اگر یہی ایک پیٹ کا معاملہ نہیں ہوتا تو معلوم نہیں، یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ جنت میں جو اتنی نعمتیں ہیں، اگر بھوک ہی نہیں لگے، بھوک نہیں لگی رہتی، آپ سے ہم بولتے ہیں انار کھاؤ، چھوڑے یار مولانا صاحب، سیب کھا لو بھائی، نہیں، جب بھوک لگی رہتی ہے تو خراب سیب بھی اچھا لگتا ہے۔ بھوک لگانا رب کی رحمت ہے اور نعمت ہے، وہ جنت میں بھی بھوک لگائے گا اور دوزخ میں بھی بھوک لگائے گا۔ قرآن مجید نے جہنم، کیونکہ ہم ابھی اس کے بعد ہم ذکر کریں گے جنت کا، آپ سے بتایا نا ہم ایک پارٹ پہ بات کر رہے ہیں، ہم اس کا دوسرا پارٹ جو ذکر کریں گے انشاءاللہ وہ جنت کا، کہ جنت کی کیفیت کیا ہے، جنت میں جانے والے پھر جنت کی گفتگو نقل کریں گے، بیٹھیں گے تو کیا باتیں کریں گے۔ ابھی ہم جہنمیوں پر ایک ترتیب سے بات کر رہے ہیں، تو ان کو جو کھانا دیا جائے گا، قرآن مجید نے ان کو کہا ہے کہ شجرۃ الزقوم، ایک زقوم پھل ہوتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے، اور کڑوے ہونے کے ساتھ پھل میں بھی اس میں کانٹے ہوتے ہیں، اس کے پتے میں بھی کانٹے ہوتے ہیں، اتنا تلخ ہوتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ کھانا ان کو دیا جائے گا اور بھوک بھی خوب لگے گی۔ اچھا، بھوک میں کیا ہوتا ہے، آپ ذرا زیادہ کھا لیں گے تو اگر 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹہ سروائیو کرے گا، لیکن کھانا ہی کم کھائے ہو تو بہت تیز بھوک لگے گی نا۔ جب بندہ کھا ہی نہیں سکے گا وہ کنٹینیو بھوکا رہے گا، کیونکہ جو چیز اس کو دی جا رہی ہے کھانے کے لیے وہ نہایت خطرناک ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید نے کہا کہ وہ زقوم کا درخت ہوگا جس کو دیا جائے گا، اور دوسری جگہ ہمارا رب کہتا ہے کہ وہ اتنا تلخ ہوگا، اتنا تلخ، وطعاما ذا غصۃ، کہ حلق سے اترے گا نہیں۔ کڑوی دوا جیسے ہوتی، کیپسول کبھی کھول دو پھر دیکھو مزہ۔ وہ کیپسول کے اوپر پلاسٹک کا کور ڈالا کیوں جاتا ہے؟ وہ اسی لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ اتنا تلخ ہوتا ہے کہ اگر آپ کھول دیے نا تو نانی یاد آ جاتی، اس لیے اس کو کور کر دیا جاتا ہے اور وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے، بعد میں اپنا جو کچھ کرتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ جانا ہے حلق کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہایت تلخ ہوگا۔ یہ کھانا ہوگا بیسیکلی طور پر۔ اچھا، پینے کے لیے ایک جگہ پر آیا کہ خون نہیں، سڑا ہوا خون دیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے خون، ایک ہوتا ہے سڑا ہوا خون، جس میں بدبو بے حد ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنی بدبو ہوگی کہ آدمی ناک نہیں دے پائے گا۔ یا پھر دوسری جگہ پینے کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے کہ پانی کھولتا ہوا دیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے آپ جب کھولاتے ہیں تو آپ کی آگ کا جو ٹمپریچر ہے وہ اتنا ہی پانی کھولائے گا نا، لیکن اگر ٹمپریچر اس کا کئی ہزار ڈگری بڑھا دیا گیا، اس پر جو پانی کھولے گا اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ پانی جہنم کا اس کو دیا جائے۔ یہ کھانے اور پینے کا ذکر قرآن مجید میں کیا، میں مختصر چل رہا ہوں۔ تیسرا اسٹیپ یہ آپ کو بتایا کہ جہنم خود دہتا ہوا ٹمپریچر ہے، اس میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گناہوں کی کیٹیگریز الگ الگ ہوں گی۔ مطلب ایک آدمی نے نماز چھوڑا ہے تو اس جہنم کے اس ہائی ٹمپریچر میں بے نمازی کو الگ سے سزا دی جا رہی ہوگی، حالانکہ اس میں رہنا خود کافی ہے۔
معراج کے موقع پر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پورا دکھلایا کہ دیکھو یہ سزائیں ہیں جو خاص خاص گناہوں کی ہیں. چند کو دکھلایا گیا ہے, سب کو نہیں دکھلایا گیا, اس میں سے چند کو دکھلایا گیا. اللہ کا ذکر قرآن مجید کہتا ہے زکوٰۃ نہیں دینے والے کے لیے یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم, اس دن جس دن کی زبردست قسم کی آگ ہوگی اور اس کو تپا دیا جائے گا. کس چیز کو؟ زیادہ تر لوگ زیور کی زکوٰۃ نہیں دیتے, عورتوں کی طرف خاص اشارہ ہے, یا گولڈ رکھنے والوں کی طرف خاص اشارہ ہے. ان کو تپا کر کے فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون. کہ یہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان زیوروں کو اس ٹمپریچر میں تپایا جائے گا. اس کے بعد جن جن مقامات پر وہ زیور پہنے جاتے تھے ان کو اسپیشلی داغا جائے گا. یہ جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے, ہر گناہ کے الگ الگ عذاب ہیں. اس کا یہ مطلب صرف نہیں ہے کہ یہ داغ دیا جائے گا, وہ جہنم خود عذاب ہے, یہ اس کے علاوہ اس کے اوپر ایکسٹرا جا رہا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, قرآن کی آیت بھی ہے کہ زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا. کیوں؟ یقینی بات ہے, ایک فطری چیز ہے کہ آگ میں جب بندہ رہے گا تو ایک جگہ کھڑا نہیں رہ سکتا. وہ ڈانسر ہوتا نہیں, وہ آٹومیٹک ڈانس کرے گا, اس میں ہر قسم کے ڈانس کرے گا. جس کو یہاں پریکٹس ہے وہاں بھی بڑھیا ڈانس کرے گا. ان کے لیے کہ ڈانس زیادہ نہیں ہو, اسپیشل قسم کی زنجیر حدیث میں آتا ہے کہ پلرس بھی لوہے کا ہوگا اور زنجیر بھی لوہے کی ہوگی. ایک حدیث دوسری قرآن مجید کی آیت میں آتا ہے کہ اس زنجیر اور پلرس کے باندھنے کے بعد ہتھکڑیاں اور بیڑیاں بھی لگائی جائیں گی اور وہ ساری کی ساری آگ کی ہوں گی. یہ اس کے اندر بہت زیادہ شرارت کرنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا. جیل میں بھی الگ الگ قسم کے کٹہرے ہوتے ہیں. زیادہ قیدی شرارت کرتا نا تو اس کو دوسرے میں ڈال دیا جاتا, اور زیادہ شرارت کرتا تو اور کٹھن میں ڈال دیا. زیادہ شرارت کرتا تو پورے اس کو ہتکڑی بیڑی کے سمیت ہی 24 گھنٹہ رکھتے. تو یہ پروردگار عالم کا بھی معاملہ وہاں پر اسی طریقے کا ہوگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہوگا, اور وہ پتھر سے جب کچلے گا تو پتھر ادھر جائے گا, پھر پتھر فرشتہ لا کے مارے گا. اللہ کے رسول نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ فرمائیے وہ لوگ ہیں, یہ سب آپ کی امت کا ذکر ہے, غور سے سنیے گا, کافر قرآن نہیں پڑھتا ہے. اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھ کر کے بھول گئے ہیں. پڑھ کر بھولنے کے 2 معنی ہیں, ایک بندہ حفظ کیا بھول گیا, یہ تو ڈائریکٹ معنی ہے. ایک آدمی نے قرآن مجید پڑھا اب پڑھتا ہی نہیں. تیسرا معنی قرآن مجید میں جو لکھا ہے وہ بھول گیا. لکھا ہے کیا ہے اس میں؟ لکھا ہے غیبت نہیں کرو, لکھا ہے بڈی نہیں کھاؤ, سود نہیں کھاؤ. وہ پڑھا ہے بھول گیا ہے. سمجھے؟ اب جب ہم حافظ کہتے ہیں نا تو بقیہ لوگ سوچتے ہیں چلو ہمیں اچھا ہوا, حفظ ہی نہیں کہ بہت اچھا ہوا. نہیں, جو آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے آپ سورہ فاتحہ کے حافظ ہیں. آپ نے اما تسالون یاد کیا, آپ اس کے حافظ. جتنا آپ نے یاد کیا ہے وہ اتنا یاد رکھیں. یہ بہت چیز ہے. چوتھا معنی اس کا بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے, بھولنے سے مطلب ہے اب اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو ریڈ دا قرآن, کہ قرآن پڑھیں کیسے. نہیں سمجھے؟ الفابیٹیکل جیسے جوڑ کر کے ہم نے شروع کیا قرآن مجید پڑھنا, اور پھر الحمد للہ رب العالمین اب پڑھنے کی ہماری تھی. ہم نے اتنا اس سے دور اختیار کی کہ اب وہ جب کھلتا ہے تو ہم اس کو پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ چوتھا معنی بھی بیان کیا کہ بھولنے سے مراد یہ ہے. بہرحال خلاصے کلام یہ ہے, تینوں چیزیں جو لوگ جتنا یاد کیے ہیں اس کو یاد رکھیں. نمبر 1. نمبر 2, جہاں معلوم ہو جائے کہ اللہ ہم سے یہ بات کیا ہے, یہ ضروری نہیں کہ آپ ڈائریکٹ قرآن سمجھیں. کسی نے بتا دیا کہ نماز پڑھنے کا ذکر قرآن میں ہے, لہذا اب آپ کو اس پر عمل کرنا ہے. آپ بیٹھ کر کے سمجھیں. سمجھنا مقصود قرآن کا نہیں ہے, یاد رکھیں. قرآن مجید کا مقصود عمل ہے.
چونکہ عمل سمجھ سے ریلیٹڈ ہوتا لہذا یہ بات اس طریقے سے کہی جاتی، ورنہ حقیقت میں مخصوص قرآن مجید کے نزول کا کیا ہے، نازل ہونے کا، کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اچھا، پھر اللہ کا رسول فرمایا کہ بعض لوگوں کے جبڑے چیرے جا رہے ہوں گے بری طریقے سے، ایک طرف سے چیرے گا پھر جب ادھر چیرے گا تو ادھر صحیح ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے تھے، یہ لوگ وہ ہیں جو جھوٹ، اس میں سبھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھا کہ ایک تنور جل رہا ہے، اس میں مرد اور عورتیں ننگے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ زناکار لوگ ہیں۔ ایک دوسرے جگہ پر آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، اس کا یہ ذکر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر کہ کچھ لوگ تازہ گوشت رکھے ہوئے ہیں اور سڑا ہوا کھا رہے ہیں۔ تو پوچھے جبریل سے یہ کیا ہے؟ کہا جن لوگوں کی بیویاں یا شوہر جو اللہ نے حلال کیے تھے ان کو چھوڑ کر دوسرے سے تعلقات قائم ہوئے تھے، یہ ان لوگوں کا حشر ہے۔ بعض لوگ گوشت کھا رہے ہوں گے جو مردہ ہوگا اور سڑا ہوا ہوگا، اب فرمایا گیا کہ یہ غیبت کرنے والوں کا۔ اس طریقے سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اس پر تقریباً 40 سے 45 واقعات الگ الگ اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے بیان فرمائے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس جہنم کے اندر بھی عذاب پر عذاب ہے، اور عذاب بھی اکارڈنگ ٹو ہمارے گناہ ہے۔ اب جیسے ابو لہب کی بیوی کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹا ڈالتی تھی، جہنم میں بھی وہ لکڑی اٹھائی پھرے گی، اور اس لکڑی کو جس سے باندھتی تھی رسی سے، اس رسی کو اپنے گلے میں باندھتی ہوئے رہے گی۔ قرآن تبت یدا میں ہے کہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ وہ لکڑی اٹھائے ہوئے ہوگی۔ اللہ کے 24 آورس اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کے رسول کے راستے میں لکڑی ڈالی ہے۔ آپ کو معلوم ہے 1000 دن اس نے لکڑی کاٹے ڈالے، ایک دن کا واقعہ نہیں ہے وہ۔ آپ اور ہم ایک دن برداشت کر سکتے، 2 دن برداشت کر سکتے، 3 دن برداشت کر سکتے، چوتھے دن یا ہم یا تم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 دن برداشت کیا۔ 3 سال کا ذکر آتا ہے کہ 3 سال آپ نے لگاتار اس عورت کو برداشت کیا۔ اس پر پروردگار عالم نے، حالانکہ حیرت یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے ستانے والی کے لیے بھی اللہ کے رسول نے بد دعا نہیں فرمائی۔ کیوں؟ آپ کو اس کے پہلے بھی ایک مرتبہ بتایا ہوں کہ آپ نے اپنی پرسنل وجہ سے، ذاتی وجہ سے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ جب بد دعا دی ہے تو اس کا ریزن اسلام ہے یا مسلم کمیونٹی ہے، اس وجہ سے 3 سال تک ستانے والے۔ لیکن رب ذوالجلال جلال میں آ گیا کہ میرے محبوب کو اس نے ایسے ستایا، اس کی سزا یہ ہوگی۔ اس لیے حضور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر میں کبھی انسان ہوں، اگر میں کبھی دوستے میں آ کر کے کسی کے لیے بد دعا کر بھی دوں تو اللہ میری بد دعا کو قبول نہیں کر رہا۔ ہوتا ہے آدمی ٹینشن میں آ کر کے بات بولتا ہے، بعد میں ریئلائز کرتا ہے کہ غلطی ہوئی، نہیں کہنا تھا۔ اللہ کا رسول دعا کر، کون ایسی دعا کرے گا؟ کون ایسی دعا کرے گا کہ اللہ میں اگر کسی کو بد دعا بھی دیتی ہوں، ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے اللہ اگر میں بد دعا بھی دیتا ہوں تو اس کے حق میں دعا کر لینا، بد دعا قبول نہیں کرنا۔ ایسے رحمت اللہ عالمین کا ٹائٹل اللہ کے رسول کو نہیں ملا۔ اس کے پیچھے بہت بیک گراؤنڈ ہے، بہت بڑی پوری ہسٹری ہے ہماری اس کے پیچھے۔ اللہ کے رسول کو جو رحمت اللہ عالمین کہا گیا ہے، بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی نعمت، دنیا کی سب سے بڑی نعمت۔ قرآن نے آپ کو آنکھ دی، زبان دی، برین دیا۔ کسی کا احسان نہیں جتاتا وہ کہ میں نے تم کو برین دیا، تم کو میں نے آنکھ دی۔ ایک چیز کا احسان جتاتا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ نبی بھیجا۔ کیوں؟ ایسا نبی، اس کیریکٹر کا مالک، اتنا بڑا رحمت للعالمین، وہ تمہارے لیے بھیجا گیا ہے، اس کی اقتدا کر کر اپنی زندگی سنوار لو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے پر رب نے بدلہ لے لیا اور اس کی قیامت میں یہ حالت کر کے رکھ دی۔ یہ ایک اندر کی کیفیت ہے۔ اس کے بعد عذاب، بعض چیزیں قرآن میں ذکر ہیں، اس کا ریزن نہیں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یصب فوق راس من فوق رؤوسہم
کہ ان کے سروں پر ڈالا جائے گا الحمیم، کھولتا ہوا پانی. یہ نہ عام سزا بھی ہو سکتی ہے یا یہ کوئی پارٹیکولر گناہ کی سزا بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں ہم ابھی محسوس نہیں کر پا رہے ہیں. یہی چیز نیکی اور نیک بننے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ ابھی محسوس کر لیں. ابھی اللہ نے ہم کو ہر چیز کے کرنے کا موقع دیا ہے. جب آنکھ بند ہو جائے گی، ابھی میں آگے نقل کرتا ہوں آپ کو، کہیں گے لوگ جہنم میں کہ اللہ ایک مرتبہ چھوڑ دو. اب کی دیکھو ہم کتنے اچھے آدمی بن کر آتے ہیں، چھوڑا نہیں جائے گا. تمنا سب کریں گے جہنم میں کہ اللہ ایک مرتبہ، سب دیکھ لیا، اب سب سامنے آ گیا سین کہ ہم نے رسول کو جھٹلایا، اس کا کیا ملا ملا، ہم نے جو بدعت کی اس کی کیا سزا ملی، ہم اللہ کے خلاف شرک کرتے رہے اس کی کیا سزا ملی، ہم نے بندوں کے حقوق مارے، اللہ ایک مرتبہ بھیجا، دیکھو ہم کتنے نیک بچے ہو کر آتے ہیں. اللہ بولے گا یہ وقت آپ کو دیا گیا ہے، قبل اس کے کہ موت کا وقت آئے اس سے پہلے ہم کیا کر لیں، اپنی زندگی بنا لیں. اور اس میں کسی کا ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ مرنا نہیں ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں. اس سے پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا کہ لوگوں کو محسوس نہیں ہے وہ آگ کہتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہماری طرح گوشت پوست رکھنے والے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. ہم کو فکر ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح روایت ہے ترمذی شریف کی غالباً، کہ میری مثال ایسی ہے کہ کسی آدمی نے آگ کا الاؤ جلایا برسات کے موقع پر. آپ گاؤں والے جانتے ہوں گے، جیسے ہی وہ آگ جلتی ہے یا چراغ جلتا ہے، حتیٰ کہ اب لائٹ بھی جلتی ہے، کیڑے جو ہے نا وہ ٹوٹے پڑتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس آگ میں اسے نہیں معلوم اس کیڑے کو کہ یہ آگ ہے، کیونکہ اس کو روشنی سے دوستی ہے، لہذا وہ روشنی کی طرف بھاگتا ہے. اللہ کے دل پر میری مثال ایسی ہے کہ میں ایک کو چاہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اس میں گرو نہیں، یہ آگ ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کیڑے کی طرح نکالنے والا ہوں کہ اس کیڑے کی جان بچ جائے، کہ کسی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ یہ آگ ہے. اس لیے یہ سارا سین قرآن میں کھینچا جا رہا ہے. یہ جو اتنا خطرناک